ایک یہودی کا واقعہ ہے، ان کی ایک بیٹی تھی، اچانک وہ بیٹی وہ اپاہج ہو گئی، وہ بیٹی نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی اور اس کے جسم میں کوڑھ کی بیماری ہو گئی۔ جب کوڑھ کی بیماری ہو گئی، بستی والوں نے کہا کہ تم شہر چھوڑ کر کے کہیں جنگل کی طرف چلے جاؤ، کہیں پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر کے ایک جنگل کی طرف نکل گیا اور وہ یہودی دن کو چلا جاتا، جا کر کے کام کرتا، شام کو واپس آ جاتا، اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کام میں مشغول رہا اور اسے آنا یاد نہ رہا، وہ بھول گئے۔ اب جب بھول گئے، رات ختم ہوئی، صبح جب صبح کا سویرا ہوا، یاد آیا کہ میری بیٹی فلاں جنگل میں اکیلی ہے۔ صبح یاد آیا، واپس پلٹا، جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی خاتون نہیں ہے، وہاں پہ کوئی خاتون نہیں ہے، اس کی بیٹی موجود نہ ہے۔ کچھ دور پہ کیا دیکھتے ہیں، ایک حسین و نوجوان خوبصورت لڑکی دور پر کھڑی ہوئی تھی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی میری بھی ایک یہاں پر بیٹی تھی، میں چھوڑ کر کے گیا تھا، کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ باپ نے کہا، یہودی نے کہا، بیٹی یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ کہا واپس جا، میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ کہا جب آپ آ سکے نا، آپ نہ آ سکے، میں نے گریہ بساری کیا تو میری گریہ ساری کے ساتھ میرے کانوں سے ایک آواز آ رہی تھی، ایک پرندے کی ہونے کی آواز آ رہی تھی، میرے پاس آپ کو لاتی، میں تو اپنا بھیج ہوئی تھی، مگر میں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ وہ پرندہ ہو رہا تھا، جہاں پہ پرندہ گریہ ساری کر رہا تھا۔ بابا جان جب میں اس درخت پہ پہنچا تو ہمارے آنکھ میں خون کا ایک قطرہ گرا، اور جب وہ خون کا قطرہ گرا ہماری آنکھ روشن ہو گئی۔ میں نے اس خون کو دوسری آنکھ پہ لگایا، دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ہاتھ پہ ایک قطرہ گرا، ہاتھ بھی صحیح ہو گیا، دوسرے ہاتھ میں پھیلایا، دوسرے ہاتھ پہ ایک قطرہ گرا، بالکل تندرست ہو گئی۔ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ فلاں درخت پہ آپ چلے جائیں، فلاں جگہ پہ وہ پرندہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ یہودی اس درخت کے قریب گیا اور کہا، اے پرندہ، میں تو تمہیں پہچانتا نہیں، میں تو تمہیں جانتا نہیں کہ تو کون ہے، مگر یہ سمجھتا ہوں کہ تو برکت والا ہے، تو رحمت والا ہے، جس نے ہماری بیٹی کو صحیح ثابت کر دیا ہے، ہماری بیٹی کی بیماری کو ختم کر دیا ہے۔ اے پرندہ، پتا میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے جسم میں جو خون لگا ہوا ہے وہ کون سا خون ہے؟ یہ تو بہت متبرک خون ہے، یہ تو برکت والا خون ہے۔ پرندے نے کہا تھا، یہودی سن کے ہم لوگوں کی عادت تھی، جب ہم کہیں چرنے کے لیے جاتے تھے، جب ہم دانے چوبتے تھے اور جب اپنے گھونسلے میں پہنچتے، سب ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تھے کہ تم نے کیا کھایا، تم نے کیا کھایا، تو ہم لوگ تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ میں ایک صدا آئی تھی، اے پرندو، تم خوشیاں منا رہے ہو اور محمد رسول اللہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب ہمارے کانوں سے آواز آتی ہے، قسم خدا کی، پرندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں سے ہوئے میدان کربلا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، امام حسین شہید ہو چکے تھے، میدان کربلا میں خون کی نہریں جاری تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو حسین کے خون سے نفرت کر لیا، اور جو تم دیکھ رہے ہو خون میرے جسم میں لگا ہوا ہے، یہ کسی اور کا خون نہیں ہے، بلکہ آپ کا کائنات کے نواسا امام حسین کا خون ہے، اور حسین کی برکت سے تمہاری قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جو فی سبیل اللہ قتل کیے جائے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکیں۔